علم کا پڑھنا پڑھانا اور علم کو آپس میں دہرانا اور کن چیزوں کا پوچھنا مناسب ہے اور کن کا مناسب نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو حسن، کئی مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے، اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر۔ تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو وہ معلوم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ تین باتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بری بات نہیں دیکھی ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ ٹھیک نہیں اس کا کردار، لیکن اس کے ساتھ یاری لگ جاتی ہے۔ کیا لگ جاتی ہے؟ یاری لگ جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ایک ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے لیکن بندے کی یاری نہیں لگتی، کہیں کہیں عرصہ گزر جاتا، بس آتے جاتے سلام، یعنی دوستی میں نہیں بدل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک بندے کے اندر خیر نہیں ہے لیکن اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور ایک بندے کے اندر شر نہیں ہے لیکن اس سے محبت نہیں ہوتی، دوستی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی روحیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی ہیں، وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی ہیں، جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ایک بات کا جواب مل گیا، یعنی عالم ارواح کے اندر ازل میں ہم سب کی روحیں اکٹھی تھیں نا، تو وہاں وہ روحیں جو ایک دوسرے کے قریب تھیں، دنیا کے اندر بھی ان کی موانست، محبت، مودت ہو جاتی ہے، کبھی ملے۔ بسا اوقات بندہ چند منٹوں کے لیے ملاقات ہو جاتی ہے اور یاری بہت دور تک چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جو روحیں وہاں اکٹھی رہی ہیں ان کو یہاں بھی کہیں بھی مل جائے تو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ جو وہاں باوجود قریب ہونے کے اجنبی رہے ہیں تو دنیا کے اندر بھی وہ کیا ہوتے ہیں؟ اجنبی رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے دل کے لیے بھی بادل ہے۔ چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے، جیسے دیکھیں نا سورج چمک رہا ہے، اچانک بادل آ جاتے تو روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے، تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے تو چاند پھر چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی حدیث بیان کرتا ہے، وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے، اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو باتوں کا جواب مل گیا۔ تیسری بات یہ کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے، کوئی جھوٹا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے، جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصے سے لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پا لیا۔ دیکھیں ایک بات معلوم نہیں ہے لیکن اندر تڑپ موجود ہے، ٹھیک۔ اور ہمارے ہاں لوگ کون سے مسئلے پوچھتے ہیں جو ان کے ساتھ پیش ہی نہیں آئے۔ اب وہ یہ درس چلے گا انشاءاللہ آگے تک، تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سی بات ہمیں پوچھنی چاہیے اور کون سی بات نہیں پوچھنی چاہیے، کس بات کو پوچھنا مناسب ہے اور کسے نہ پوچھنا بہتر ہے، یہ بات آگے چلے گی۔ یہ علم کی طلب دیکھیں ذرا کہ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں،
اور حضرت علی یہ نہیں کہتے کہ مجھے معلوم ہے، ساتھ کیا کہتے ہیں؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کس سے سنا؟ نبی علیہ السلام علم کا چشمہ ہے، وہاں سے جس نے بھی فیض حاصل کیا ہے وہ اس کا ذاتی علم نہیں ہے بلکہ نبی سے لیا ہوا علم ہے۔ علم، اچھا حضرت علی کے بارے میں کیا ہے؟ علی علم کا دروازہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سارے صحابہ جو ہیں علم کے اتنے شوقین تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے ایسے مسائل جن کا جاننا ضروری ہے، جیسے نماز کے مسائل ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور آج تک کسی نے مستورات کے بارے میں مسائل نہیں پوچھا، اور پتہ نہیں جب اپنے امام سے نہیں پوچھتے اور کس سے پوچھیں گے؟ حالانکہ کتنے مسائل عورتوں کے ایسے ہیں جو پوچھنے کے قابل ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا انہوں نے جنت میں نہیں جانا؟ کیا ان سے پوچھ نہیں ہونی؟ کیا انہیں مسائل پیش نہیں آتے؟ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، وہ علماء سے پوچھیں۔ آگے واقعہ آئے گا صحابیات کس طرح کے سوال نبی سے کر رہی ہیں، اور بغیر جھجکے کر رہی ہیں، بغیر شرمائے کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے منع کیا، میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس طرح نبی سے جواب معلوم کر لیں، یہ بہتر ہے یا ہمیشہ ایسے اندھیرے میں رہے کہ پتہ ہی نہ چلے ایسا کی کرنا؟ جب پوچھیں گے نبی بتائیں گے، پتہ تو چل جائے گا نا کیا کرنا ہے۔ جب شرم کے مارے پوچھے ہی نہیں تو پھر کس سے پوچھیں گے؟ پھر ساری زندگی اندھیرے میں رہیں گے اس مسئلے کے بارے میں۔ تو وہ مسائل جو ضروری ہیں، خصوصاً نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، قربانی کے مسائل، حلال حرام کے مسائل، جائز اور ناجائز کے مسائل، اور پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہمیں سیکھنے ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں مسائل کو سیکھ کر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔